اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رہنما بنا کے بھیجا تمام انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اس لیے ان کے ساتھ ایک ایسا معجزہ بھیجا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہماری رہنمائی کرے۔ یہ معجزہ قرآن ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے، چاہے وہ میڈیسن ہو، سائنس ہو، فائنینشیل ڈیلنگز ہو، سوشل ویلیوز ہو۔ اس سب چیزوں کے راز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ قرآن میں 1400 سال پہلے ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں جو اس وقت لوگوں کو معلوم نہیں تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، اس کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ قرآن کے اندر ڈھیر سارے میریکلز ہیں، لیکن یہاں پر ہم آپ کو صرف کچھ ہی میریکلز دکھا سکتے ہیں۔ پہلا ہے واٹر سائیکل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر واٹر سائیکل کی پورے فیزز جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہوا جو ہے وہ بادل اٹھاتی ہے اور پھر بادل جو ہے وہ پھیلتے ہیں، پھیل کے پھر ان سے بارش ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں 1400 سال پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں سولر سسٹم کے آربٹس کے بارے میں بھی بیان کیا ہے۔ جو آربٹس ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج اور چاند اور سب چیز کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو آربٹس میں باندھ دیا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہاڑوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پہاڑوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے اور وہ کیل کی شکل میں زمین کو روکے ہوئے ہیں تاکہ وہ ڈھلک نہ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی اسے نازل کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال ہو گئے ہیں، لیکن قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فرعون، ہسٹری سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ فرعون کی جو باڈی ہے اس کو ہم پریزرو کر دیں گے۔ اس وقت لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ فرعون کی باڈی کہاں پریزرو ہے، لیکن آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ فرعون کی باڈی اسی طرح پریزرو ہے جیسے وہ اسے ڈوبنے کے بعد اس کی باڈی جو ہے ڈیکے نہیں ہوئی تھی اور ویسی ہی موجود ہے آج بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کیا اور اس کو الہام دیا کہ وہ اپنے گھروں میں اپنے گھر بنائے پہاڑوں پر اور پیڑوں پر اور چھتوں میں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے جو فیمیل بی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آج سائنس ہمیں بتا رہا ہے کہ چھتیں جو بناتی ہیں وہ فیمیل بیز ہی بناتی ہیں اور میل بیز کا اس میں کوئی کام نہیں رہتا۔ یہ سب میریکلز خالی ایک جھلکیاں ہیں اور قرآن میں ایسے ہزاروں میریکلز ہیں، لیکن قرآن کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ ہے اس کا ریولیوشنری میریکل۔ قرآن نے دنیا میں ایسی تبدیلی لائی جو دنیا میں پہلے کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ ہم جیسے دیکھتے ہیں، آپ سیرت میں دیکھ چکے ہیں کہ انسانیت کس قدر ظلمت میں گھری ہوئی تھی، لیکن قرآن کے آنے کے بعد یہ سب بدل گیا۔ پہلے عورتوں کو جینے تک کا حق نہیں تھا، انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن قرآن نے انہیں جینے کا حق دیا۔ 2 لڑکیوں کی پرورش کو جنت کا راستہ بتایا اور انہیں وراثت میں آدمیوں کے ساتھ حق دیا۔ سود کے معاملے میں جو ایک بہت بڑا ظلم ہے، اس کے بارے میں قرآن نے اس کو جرم قرار دیا اور صدقہ کو ترجیح دی اور اسے ترقی کا ضامن بنایا۔ پہلے غلاموں کو خرید و فروخت کا سامان سمجھا جاتا تھا اور قرآن کے آنے کے بعد سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا گیا۔ پہلے لوگ جوا اور شراب اور فحاشی میں گھرے ہوئے تھے، لیکن قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ علم اور ثقافت کے پاسباں بن گئے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی سب ظلمتیں دوبارہ دنیا میں چھائی ہوئی ہیں۔ اس سے نکلنے کا واحد طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنایا تھا، وہ ہے قرآن کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامنا۔ یہی طریقہ ہے، یہی راستہ ہے ظلمت سے روشنی کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ہمارے ماڈل کا ٹاپک ہے طرز زندگی، یعنی لائف اسٹائل. اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی دی ہے اسے ہم کیسے گزاریں. ایک تو وہ راستہ ہے جس پر چل کے ہم اللہ کی رضا بھی حاصل کر سکتے ہیں اور دنیا کی ترقی بھی، اور والدین کی رضا بھی، اور آخرت کا اچھا انجام بھی. اور ایک وہ راستہ ہے جس پر چل کے ہم دنیا کی ترقی تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن شیطان کے قدموں کی پیروی ہوگی، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ بے حیائی، فحاشی اور آخرت کا برا انجام. تو پیارے لوگوں، ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ایک لائف کو اچھا زندگی گزار سکتے ہیں. یہ ایک گھر ہے جہاں پہ پیرنٹس ہیں، ان کے ساتھ دادا دادی ہیں. جب ان کے بچے اسکول سے گھر آتے ہیں تو گھر کا ماحول دیکھتے ہیں. ان کی مدر جو ہے وہ نماز ادا کر رہی ہے، فادر بھی نماز کے لیے جا رہے ہیں، اور گھر کا ماحول ایسا ہے جہاں دادا دادی کے ساتھ بچے خوشحال زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بچوں کی پرورش کی ذمہ داری والدین پہ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے آخرت میں اس کا سوال کرے گا، کیونکہ ہر انسان ایک نگراں ہے، اپنے گھر کا ایک ذمہ دار ہے، اور اس کے ماتحت کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا. جب یہی بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں، جب اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، تو انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ انہیں دوست کیسے ہونا چاہیے، کہ ہر انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو وہ اپنا جو وقت ہے وہ اچھے دوستوں کے ساتھ اچھی جگہ بتاتے ہیں. جیسے یہ لائبریری آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ بچے باحیا طریقے سے، اچھے طریقے سے اپنا ایجوکیشن میں وقت ٹائم پاس کر رہے ہیں، اپنا ایجوکیشن میں اپنا ٹائم لگا رہے ہیں. یہی بچے جب آگے جاتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کے وقت پہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے، انہیں والدین سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور فحاشی سے روکتی ہے، اس لیے وہ نماز کے وقت نماز ادا کرتے ہیں. جب ان تمام باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے بچے جب بڑے ہوتے ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے، تو ان کا اپنے والدین کے ساتھ کیا حسن سلوک ہوتا ہے. وہ اپنے والدین کے ساتھ گھر میں رہ کر ایک اچھی ہیپی فیملی گزارتے ہیں. والدین بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں، ساتھ میں مل کر کھانا اٹھنا بیٹھنا، ایک ہیپی فیملی ہوتی ہے. اس کی بنسبت ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ ایجوکیشن تو بہت زیادہ ہے، ایجوکیشن تو اچھی ہے لیکن دین نہیں. اس گھر کا ماحول کیسے ہوتا ہے؟ جب بچے اسکول سے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ماں تو اپنی ٹی وی دیکھنے میں لگی ہے، فادر اپنے لیپ ٹاپ میں لگے ہیں، اور جو دوسرے بچے ہیں وہ بھی موبائل فون میں اپنے دوسرے کاموں میں لگے ہیں. وہاں پہ دین بالکل نہیں ہے. دین کی کمی کی وجہ سے جب وہ گھر کے باہر جاتے ہیں تو ان کا فرینڈ سرکل کیسا ہوتا ہے؟ ان کا فرینڈ سرکل ایسا ہوتا ہے کہ ان کا وقت برے کاموں میں گزرتا ہے. کیفے میں جانا، پارک میں گھومنا، انہیں اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ان کا وقت کہاں گزر رہا ہے. کیونکہ انسان اپنے دین کے دوست پہ ہوتا ہے، جیسے ان کے دوست ہوتے ہیں ویسے ان کا ٹائم بھی گزرتا ہے. جب اس کے بعد جو آگے بڑے ہوتے ہیں تو ان کا وقت کہاں گزرتا ہے؟ کیفے میں، کلبس میں، نائٹ کلبس میں، اور بری باتوں میں، فحاشی میں، عیاشی میں گزرتا ہے. جبکہ ان بچوں کو معلوم تھا کہ نماز انسان کی معراج ہے، لیکن ان بچوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ نماز کیا چیز ہے، نماز کا وقت کب ہوتا ہے. اس لیے ان کا وقت کہاں گزر رہا ہے؟ ان کا وقت نائٹ کلبس میں گزر رہے ہیں. جب یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے گھر کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو اولڈ ایج ہوم میں رکھ دیا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی ان کے گھر میں سکون نہیں ہوتا ہے، وہ آپس میں لڑائی چلتی رہتی ہے، اور یہ بیچارے پیرنٹس اولڈ ایج ہوم میں رہتے ہیں. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کون سی فیملی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو ہمیں کون سی لائف چاہیے؟ ہمیں ایسی لائف چاہیے جہاں ایک ہیپی فیملی، خوشحال فیملی، نہ کہ ایسی لائف جہاں پہ پیرنٹس کو اولڈ ایج ہوم میں رکھ دیا جاتا ہے اور پھر ان کے گھر میں سکون نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے جہاں ہمیں سکون حاصل ہو. بس یہی ہمارے ماڈل کا مقصد تھا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. As the topic of the exhibition goes, min al-zulumati ila an-nur. As Allah says in the glorious Quran, in chapter number 2, verse number 257, Allahu waliyul ladina amanu min al-zulumati ila an-nur. کہ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا اور وہ ان کو لیڈ کرتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف. From the darkness of ignorance to the light of knowledge. Allah further says in the glorious Quran, in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
So, from the darkness of ignorance to the light of knowledge, Alhamdulillah, the light we have today with us is the light of the Holy Quran. And the one who brought this light to us was our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Holy Quran says about him in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کر. We have not sent you but as a mercy to all the عالمین. Further Allah says in Surah Saba, chapter number 34, verse number 28, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. We have not sent you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but as a Bashir and Nazir for all of mankind. تمام انسانوں کے لیے. I repeat, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, تمام انسانوں کے لیے. So in the light of these verses, we expect کہ apart from the Holy Quran, جو دیگر مذاہب کے جو آسمانی کتابیں ہیں, جو ہولی اسکرپچرز ہیں اور مذہبوں کے, ان میں بھی اللہ کے رسول کا ذکر ضرور ہوگا. کیا سچ میں موجود ہے؟ Let us analyze. The most prevalent religion in the world today is Christianity. And the holy scriptures of Christianity is the Holy Bible. Holy Bible has two parts, the Old Testament and the New Testament. The Old Testament we know was revealed in Hebrew language. It is mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18, wherein it is said, I will raise them up a prophet like unto Moses, peace be upon him. I will put my words into his mouth, and he will not speak until I command him to. Here, if we analyze, modern day Christians feel that like unto Moses, peace be upon him, was Isa alayhi salam. But if we analyze, it was Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who was more like Moses. He had a natural birth, he had a natural death, he had a family, he brought in a new Sharia. From all these reasons, we understand that it was more Prophet Muhammad, peace be upon him, who was like Moses, peace be upon him, and not Isa alayhi salam. Further, it is said in the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16, wherein the Hebrew verse says, Ikkum amittatim wa kullu Muhammadin zahdude wa zahrae baina Jerusalem. In this Hebrew verse, Muhammad sallallahu alaihi wasallam की prophecy उनके नाम से मौजूद है. I repeat the Hebrew verse, Ikkum amittatim wa kullu Muhammadin zahdude wa zahrae baina Jerusalem, which means his mouth is so sweet, he is altogether lovely. My beloved, my friend, O daughters of Jerusalem. When this Hebrew verse was translated into English, this is what the mistake was. Instead of translating Muhammad or just keeping his name as Muhammad, the translation should have been the praiseworthy. But instead of at least writing the translation, they wrote, he is altogether lovely. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam is mentioned by his name in the Old Testament, in the Song of Solomon. Coming to the New Testament, it is mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 16, wherein it is said, Jesus Christ, peace be upon him, himself says, Nevertheless, I will tell you the truth. But if I not go, the Comforter will not come. And if I send him, he will come unto thee. If we see the Greek word of this New Testament, instead of the Comforter, the word Parakletos is used. When we translate the Greek word Parakletos, it actually means the praiseworthy, which is the literal meaning of the word Muhammad. Now coming to the Hindu scriptures are of two types, the Shruti and the Smriti. Shruti is supposed to be the word of God, which is the revealed one, and Smriti is supposed to be the word of human beings, which is the remembered one. So Shruti में दो किताबें आती हैं, the Vedas and the Upanishads, and Smriti में the Ramayana, the Bhagavad Gita, the Mahabharata and the Puranas. So it is mentioned in the Vedas, in Sam Ved, book number 1, hymn number 6, verse number 6. It is mentioned that Ahmad has acquired the knowledge of the eternal law from his Lord, and his light is like the light of the sun. यहाँ पर संस्कृत में अल्लाह के रसूल का नाम अहमद मौजूद है, बट जब इसको ट्रांसलेट किया गया, अहमद का ट्रांसलेशन होना चाहिए था द वन हु प्रेजेस, बट इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग अहमद दे ट्रांसलेटेड अहम इन as I alone acquired the knowledge of the eternal law. Further, it is mentioned in the Bhavishya Purana, wherein it is said,
Allah's messenger is prophesied as the Kalki avatar. And it is said, a Malecha will come from the Marusthal. Malecha ka matlab hota hai somebody who comes from a foreign land. And further it is said that he'll be born into the family of Vishnu Yas. And he'll be born in the womb of Sumati. If we analyze, Vishnu Yas का मतलब होता है slave of Vishnu और slave of God. And we know Allah's messenger के father का नाम Abdullah था, जिसका मतलब है the slave of Allah. Further it is mentioned that he'll be born into the womb of Sumati. Sumati का मतलब होता है peace. और अल्लाह के रसूल की वालिदा का नाम, उनकी मदर का नाम आमिना था, जिसका मतलब भी peace है. मतलब हर prophecy फर्दर बहुत सारी एट्रीब्यूट्स हैं जो अल्लाह के रसूल की तरफ ही पॉइंट आउट करती है. जैसे he'll be helped by angels, he'll be helped by 4 companions. जब वो आएंगे तब वो बुराई का खात्मा करेंगे. बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं भविष्य पुराना में, कल की पुराना में, भगवत पुराना में, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल की तरफ पॉइंट आउट करते हैं. कमिंग टू द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स. Okay, the Buddhist scriptures also mentions the Prophet ﷺ by name. We find that there is a conversation between the disciple of Buddha, Ananda, and Buddha. So he speaks to his master and he says that aap jab chale jayenge to who will guide us, whom will we follow? So he says that I'm not the only person, I'm not the only rishi who has come, the first rishi, and I'm not the last rishi to come. So there will be a rishi who will come after me, and his disciple, he asks how will we identify him? So he gives him some of his qualities, that I have followers in hundreds, but he will have followers in thousands. And then he further says, he gives his quality that he will be someone who will be liked by all mankind. And we know that the Quran mentions that وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. So we find that he also mentions the Prophet ﷺ by name. So just like how we saw that the Prophet ﷺ is mentioned by name in all of the holy scriptures on all of the major religions of the world, the Buddhist scriptures, the Parsi scriptures, the Hindu scriptures, and even the Old Testament and the New Testament. So we find that the Quran testifies to this, that we have sent, O Muhammad ﷺ, for you. And all of these scriptures, they testify that a final messenger is going to come, and he will be the messenger for all the worlds. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. हमारा ये मॉडल हया की इम्पोर्टेंस को ज़ाहिर करता है. यहाँ आप देख सकते हैं कि हया और हयात दोनों का रूट वर्ड सेम ही है. हयात का मतलब होता है ज़िंदगी. इससे ये ज़ाहिर होगा कि हया ज़िंदगी की अलामत है. अगर आपकी ज़िंदगी में हया मौजूद नहीं है तो आपकी ज़िंदगी का कोई वजूद ही नहीं है. यहाँ आप देख सकते हैं कि ईमान की शाखें बताई गई हैं, जिसमें से एक शाख हया भी है. ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जहाँ वो फरमाते हैं कि ईमान की 60 से 70 शाखें हैं, जिसकी एक शाख हया भी है. इससे ये ज़ाहिर होता है कि हया कोई ज़ाहिरी कैफियत ही नहीं, बल्कि ईमान का एक हिस्सा है. और अगर आपको अपना ईमान मुकम्मल करना है तो ये ज़रूरी है कि आपके अंदर हया मौजूद हो. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर दीन, हर मज़हब का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है. बिल्कुल इसी तरह इस्लाम का भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, और वो है अल हया. इस्लाम में कई जगह पर हया की ताकीद की गई है. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपनी निगाहों को नीचे रखो और शर्मगाह की हिफाजत करो, अपनी जीनत को ज़ाहिर ना करो. जब अपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्ट करो तो नरम लहजा इख्तियार ना करो. हमारे बात करने के, चलने के, लोगों के साथ डील करने के तरीके, हर चीज़ में हया ज़ाहिर होती है. यहाँ तक कि अगर हम कोई बुराई कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, तो अल्लाह से जो शर्मिंदगी महसूस होती है, ये भी हया ही है. लेकिन अगर ये हया ही हमसे चली जाए तो फिर इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसका जिस्म एक्सपोज हो रहा हो या उसके रिलेटेड कोई फहश बात, फहश सोच एक्सपोज हो रही हो. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी में हया बाकी ना रहे, यानी हया चली जाए, तो फिर वो जो चाहे करे. यानी इंसान और बुराई के दरमियान आने वाली आड़ ही हया है, और अगर ये नहीं है तो इंसान बुराइयों को एक्सपोज हो जाता है. आज के ज़माने में अगर हम देखें तो ये ट्रेंड्स और इन्फ्लुएंसर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, ये कॉन्फिडेंस के नाम पर औरतों की हया को सप्रेस कर रहे हैं. मेरी बहनों, याद रखिए कि हम कॉन्फिडेंट हया के साथ रहते हुए भी हम कॉन्फिडेंट बन सकते हैं. हम तब भी तरक्की हासिल कर सकते हैं. अगर हम अपने घरों का एग्जांपल्स लें तो जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे कीमती चीज़ होती है, हमारे जेवर और सोना वगैरह, ये हम लॉकर में लॉक करके रखते हैं. इसे डाइनिंग हॉल में सबके सामने सजा कर नहीं रखते. अगर हम
पर्ल देखें, जो मोती होता है वो भी समंदर की तहों में शेल्स के अंदर महफूज होता है। बिल्कुल इसी तरह इस्लाम में औरतों की अहमियत ही यही है, उसे एक कीमती माना गया है। तो हमें भी अपने आप को महफूज रखना है और ये हया के ज़रिए से ही हो सकता है। हया का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हिजाब, जो इंशाल्लाह आपको आगे के मॉडल्स में बताया जाएगा। हम ये कोशिश करें कि जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर फितरतन हया इनबिल्ट की है, हम उसकी हिफाजत करें और अल्लाह ताला की दी हुई नेमत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी इससे पहले आपने हया के बारे में आपने देखा, तो अल्लाह ताला ने हया के बारे में बताया कि हया ईमान की शाख है, और हमें बताया गया कि हया हम न सिर्फ़ अपनी चाल में रखें बल्कि अपनी ज़िंदगी में उसको बनाए रखें। तो हया की एक हया हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो एक हिजाब के फॉर्म में है जिसे हमें अल्लाह ताला ने बताया है। तो सूरह अहज़ाब में वर्स नंबर 59 में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी कह दो अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मोमिन औरतों से कि वो अपनी चादरों का पल्लू अपने ऊपर लटकाए रखें ताकि वो पहचान ली जाए और ना सताई जाए। तो जैसा कि आपने देखा कि कुरान में वाज़ेह तौर पर अल्लाह ने हमें बता दिया है कि हमें हिजाब का हुक्म इसलिए दिया गया है ताकि हम सताई ना जाएं और हम पहचानी जाएं। प्रोटेक्शन के लिए हमें हिजाब का हुक्म दिया गया है। तो आज हम मॉडर्न सोसाइटी में देखते हैं कि हम लड़कियां आज मॉडर्निज़म के नाम पे किस तरह हिजाब करती हैं और किस तरह असल हिजाब होना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम हिजाब को कैरी करें। तो पहला हम देखेंगे कि फ़र्स्ट है कि आपकी जो बॉडी है, आपका जो जिस्म है वो ढका होना चाहिए आपके हिजाब से। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मॉडर्न हिजाब है जो शॉर्ट है और टाइट है, और जो असल हिजाब होना चाहिए वो लूज़ होना चाहिए। फ्रेगरेंस उसमें नहीं होनी चाहिए कि आप जब बाहर निकलें तो नॉन महरम आपके फ्रेगरेंस से अट्रैक्ट हो। और आपका हिजाब ऐसा ना हो कि आप शो ऑफ़ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप अल्लाह के लिए हिजाब कर रहे हैं। और एक और पॉइंट आता है कि आपका हिजाब मोटा होना चाहिए ताकि जो आपने ज़ीनत छुपाने के लिए पहनी है वो दिखे ना। एक मेजर पॉइंट आता है कि आप देखते हैं कि आजकल की लड़कियां जो हैं, हम लड़कियां, हिजाब जो है यानी हेड कवरिंग वो सिर्फ सर तक रह गया है, और जो मेन जो ज़ीनत है औरतों की वो कवर नहीं होती है। जैसे सूरह नूर में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपनी छातियों को ढके रखो। तो आजकल की हम नौजवान लड़कियां वो ज़ीनत छुपाती नहीं हैं, तो वो एक असल हिजाब का फॉर्म नहीं है। दूसरा एक एग्ज़ाम्पल आता है कि हिजाब में ही कि कैमल हम्प यानी एक ऊँट की तरह जो कैमल हम्प होता है वो एक हिजाब में दिखता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों पे लानत भेजी है कि ऐसा आपको स्टाइल नहीं दिखाना चाहिए। दूसरा आता है कि आपका जो पर्दा है वो इस तरह ना हो कि वो एक जो आपकी क्लोथिंग है वो मर्दों की तरह रिजेंबल ना करे। नेक्स्ट है कि आपका जो आपकी जो क्लोथिंग है वो एक काफिर औरतों की तरह भी ना हो। और लास्ट पॉइंट ये है कि आप जो अपनी ज़ीनत छुपाने के लिए अपना पर्दा करते हैं उसको ब्यूटीफाई ना करें, क्योंकि आप एक पर्दा कर रहे हैं ताकि आप पहचानी जाएं और आप घर से बाहर निकलें तो उसको सज सवर के ना निकलें। तो हम देखते हैं कि हमने जो पॉइंट्स कवर किए हैं, और ये मैनिक्विन आप देख रहे हैं कि असल पर्दा और आजकल के नौजवान हम लड़कियां किस तरह पर्दा करते हैं। तो हम दुआ करते हैं कि जो अल्लाह ताला ने हमें अहकाम बताए हैं उस पर हम पूरी उतरने की कोशिश करें और अल्लाह से उसके लिए दुआ करें। जज़ाकल्लाहु खैर।